بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت نیل، مصنف اسلم راہی MA۔ انبار شہر پر قبضہ کرنے کے بعد خالد بن ولید وہاں اپنی حالت خوب مستحکم کر چکے تھے کہ نیا کسرہ ایران حرکت میں آیا اور اپنے ایک عمدہ ترین جرنیل مہران کو ایک جرار لشکر دے کر خالد بن ولید کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ساتھ ہی اس نے ایرانی سرحد کے ساتھ ساتھ آباد عرب قبائل بنو نمیر، بنو تغلب اور بنو ایاد کی طرف قاصد روانہ کیے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو اور خالد بن ولید کے خلاف جنگ کرنے کے لیے میرے جرنیل مہران کی مدد کرو۔ کسرہ ایران کے اس پیغام کا ان غیر مسلم عرب نے خاطر خواہ اثر لیا۔ انہوں نے سارے قبائل کے جنگجوؤں کو ملا کر اتنا بڑا لشکر تیار کر لیا جتنا ایرانی جرنیل مہران کے پاس تھا، اور پھر عربوں نے عکا نام کے ایک جوان کو اپنے اس لشکر کا سالار اور عبیدہ بن سعد اور ظہیر بن فلان کو نائب سالار مقرر کر کے روانہ کیا۔ عکا اپنے اس عظیم اور جرار لشکر کو لے کر ایرانی جرنیل مہران سے آ ملا، اور یہ دونوں جرنیل خالد بن ولید سے نمٹنے کی خاطر ایک سرحدی قلعے عین التمر میں آ مقیم ہوئے۔ مہران خسرو پرویز کے عہد کے نامور جرنیل بہرام چوبین کا بیٹا تھا۔ خالد بن ولید کو جب ایرانیوں اور عربوں کے اس عظیم اور متحدہ اجتماع کی خبر ہوئی تو آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ انبار شہر سے عین التمر کی طرف کوچ کیا۔ جب ایرانی جرنیل مہران کو خبر ہوئی کہ خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے اس کی طرف آ رہے ہیں تو اس نے غیر مسلم عربوں کے ساتھ لشکر کے سردار عکا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عکا، عربوں سے لڑنے کا ڈھنگ عرب ہی خوب جانتے ہیں، کیا تم ایسا نہیں کرتے کہ اپنے عرب لشکر کے ساتھ عین التمر سے خالد بن ولید کی طرف کوچ کرو اور راستے میں ہی اسے جالو؟ میں اپنے ایرانی لشکر کے ساتھ عین التمر کی حفاظت کے لیے یہیں رہتا ہوں، اور اگر تم میری ضرورت محسوس کرو تو میں بھی تم سے آ ملوں گا، لیکن اگر تم کھلے میدان میں تنہا صرف اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو رزمگاہ سے بھاگنے پر مجبور کر دو تو یہ تمہارے حق میں اور بہتر ہوگا۔ کسرہ ایران کی نظروں میں تم جیسے جلیل القدر ہو جاؤ گے، اور عرب قبائل میں تمہارا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ تمام قبائل تمہاری ذات پر فخر اور تمہارے کارناموں پر انبساط کا اظہار کیا کریں گے۔ ایرانی جرنیل مہران کی چال تھی کہ عربوں کو عربوں سے لڑا کر تماشا دیکھا جائے۔ عرب جرنیل عکا مہران کی اس چال میں آ گیا اور اس نے مہران سے کہا، تم نے کیا درست کہا ہے کہ عربوں سے لڑنے کا ڈھنگ عرب ہی جانتے ہیں۔ مہران، تم کچھ مت کرو اور یہیں عین التمر میں مقیم رہو، خالد سے ہم نبٹ لیں گے۔ مہران نے کہا، زرتشت کی قسم، تم ٹھیک کہتے ہو، عربوں سے لڑنے میں تم ایسے ہی ماہر ہو جیسے ہم اجمیوں سے لڑنے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ تم آج ہی یہاں سے کوچ کر جاؤ اور کسی مناسب جگہ جا کر خالد بن ولید سے ٹکرا جاؤ، ہم یہاں تمہاری مدد کو موجود ہیں۔ عکا بیچارہ لومڑی کی طرح مکار مہران کی چال میں آ گیا اور اپنے لشکر کے ساتھ اسی روز عین التمر سے کوچ کر کے خالد بن ولید کی طرف روانہ ہو گیا۔ مہران نے عکا کو دھوکہ دیا، اس نے اپنے آپ کو جنگ سے بچا کر عکا کو موت کے منہ کی طرف دھکیل دیا تھا۔ جب عرب جرنیل عکا عین التمر سے اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی طرف کوچ کر گیا تو لشکر کے سب ایرانی سالار مہران کے پاس جمع ہوئے، اور ان میں سے ایک سردار نے کہا، تم نے اس عرب کتے عکا سے یہ بات کیوں کہی کہ عربوں سے لڑنے کا ڈھنگ صرف عرب ہی جانتے ہیں؟ کیا اس میں ہم سب کی سبکی اور بے عزتی نہیں ہے؟ مہران نے کہا، تم لوگ احمق ہو، میری بات میں دخل نہ دو، میں نے جو ارادہ کیا ہے اس میں تم لوگوں کا ہی فائدہ ہے اور عربوں کا نقصان ہے، کیونکہ اس وقت تمہارے مقابلے کے لیے مسلمانوں کا ایک ایسا لشکر آ رہا ہے جس نے تمہارے بڑے بڑے سلاطین کو قتل کیا اور تمہاری شان و شوکت اور ساری سطوت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اگر یہ عرب مسلمانوں کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے تو اس سے تمہارا ہی نفع ہے، اور اگر ناکام ہوئے تو بھی تمہارا ہی فائدہ ہے کہ یہ عرب مارے جائیں گے اور ان سے لڑنے کے بعد مسلمان کمزور ہو کر ہمارے سامنے آئیں گے اور ہم ان پر آسانی سے قابو پا لیں گے۔ ایرانی سالاروں کی سمجھ میں ساری بات آ گئی اور وہ خاموش ہو رہے۔ عرب جرنیل عکا ایرانی جرنیل مہران کی چال نہیں سمجھا تھا، لہٰذا اپنے عرب لشکر کے ساتھ وہ اندھا دھند اس طرف یلغار کرنے لگا جدھر سے اسے خالد بن ولید کے آنے کی امید تھی۔ ایک جگہ رک کر عکا اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر تک خالد بن ولید بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ عکا مسلمانوں کو آرام کرنے اور سستانے کا موقع نہ دینا چاہتا تھا، لہٰذا اسے خالد بن ولید کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی۔ اپنے لشکر کو اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ کلب اپنے پاس رکھا، میسا پر حزیل بن عمران اور میمنے پر اس نے بجیر بن فلان کو مقرر کیا تھا۔
خالد بن ولید نے فی الفور اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا اور اپنے لشکر کو انہوں نے صف آرا کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ دشمن فی الفور ان پر حملہ کرنے والا ہے، لیکن عکا ابھی تک اپنے لشکر کی صفیں درست کر رہا تھا کہ خالد بن ولید نے اس پر حملہ کرنے میں پہل کر دی۔ خالد بن ولید اپنے قلب کے ساتھ عکا پر حملہ آور ہوئے تھے، مسنا حذیل پر، اور عدیم دشمن کی میمنہ پر حملہ آور ہوا جس کا سالار بجیر تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں مسلمانوں نے عکا کی ساری امیدوں کے کسبل نکال کر رکھ دیے تھے۔ انبار سے عین التمر کی طرف جانے والی شاہراہ کے کنارے ہولناک جنگ چھڑ گئی۔ عکا کے لشکر پر مسلمان چڑھتی ندیوں کے طوفان، پگھلتی چھلکتی صبح، بہار کی سرمستیوں اور سرد برفانی ہواؤں کے ناقابل برداشت جھکڑوں کی طرح حملہ کر دیا تھا۔ ان کے حملوں میں عظمت و بلندی کی معراج، ان کی پیش قدمی میں سوزش و اضطراب اور بےچارگی پیدا کر دینے والی مرتاشتی قوت تھی۔ نکارہ نقیب کی صداقت، آندھیوں کی شور انگیزی کی طرح وہ اللہ اکبر پکارتے ہوئے تلپٹ کر دینے والی آندھی، اور گاتی مسکراتی خوشبو کی طرح حملہ آور ہو کر دشمن کے اوہام کی زنجیروں اور اس کے تمدن کی گمراہی اور پستی کا خاتمہ کرنے لگے تھے۔ غیر مسلم عرب عکا کی سرگردگی میں بغیر کسی نصب العین کے نیستی کے جبڑوں کا شکار ہو رہے تھے۔ رنگین سحر کی مسکراہٹ، راگوں کی آہٹ، تلخی حیات اور اسرار ہستی کے عرفان کی طرح جنگ پھیلتی رہی۔ رزمگاہ کی ہر شے اپنے سر پر لہو رنگے تاج پہننے لگی تھی۔ زندگی کی آخری رمق کی خاطر خون بہتا رہا، روح کی آخری چمک کی خاطر خاک و خون ایک ہوتے رہے۔ موت زندگی کو زہر آلود خنجر گھونپنے لگی تھی۔ وقت کے فریب سنسان ٹیلوں کا سوز اور لہو کی اڑتی ہوئی لہروں نے عکا کو مایوسی کا شکار کر دیا تھا۔ اچانک عدیم نے ایک زوردار حملے کے ساتھ اپنے مقابل اور عکا کے میمنہ کے سالار بجیر بن فلان کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ آگے بڑھتا بڑھتا بالکل وہ دشمن کی میمنہ کے سالار بجیر بن فلان کے قریب پہنچ گیا۔ پھر غیر مسلم عربوں نے بجیر بن فلان کے گرد اس کی حفاظت کے لیے ایک حلقہ سا بنا لیا، اور انہوں نے ایک تیز حملہ کر کے مسلمانوں کو اپنے سالار بجیر بن فلان کی طرف بڑھنے سے روک دیا۔ عدیم نے جو یہ حالت دیکھی تو اپنے گھوڑے کی زین سے بندھا ہوا چھوٹا سا نیزہ سنبھالا اور ہدف باندھ کر وہ نیزہ اس نے بجیر بن فلان کی طرف دے مارا۔ بجیر بن فلان کی قسمت اچھی تھی کہ اسی وقت اس کا ایک سوار اس کے سامنے آ گیا اور عدیم کا نیزہ اسے چھیدتا ہوا نکل گیا، لیکن عدیم کی طرف سے اس نیزے کے ساتھ حملہ آور ہونے سے بجیر بن فلان پر اپنی زندگی جاتے رہنے کا خوف سوار ہو گیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کا میمنہ بھی پسپا ہو رہا تھا۔ میسرا نے جب اپنے میمنہ کی یہ حالت دیکھی تو وہ بھی جنگ سے جی چرا کر بھاگے۔ غیر مسلم عربوں کے میسرا کے سالار حذیل نے اپنے بھاگتے لشکریوں کو روکنے کی بے انتہا کوشش کی، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی، لہٰذا وہ خود بھی رزمگاہ سے موڑ کر بھاگ نکلا۔ غیر مسلم عربوں کے سالار عکا نے جب دیکھا کہ اس کا میمنہ اور میسرا جنگ سے بھاگ رہے ہیں اور اب وہ اپنے قلب کے ساتھ دشمن کے سامنے اکیلا ہے، تو اس نے بھی بھاگنے کی کوشش کی، لیکن خالد بن ولید نے اس پر کمند پھینک کر اسے زندہ گرفتار کر لیا۔ اس جنگ میں ان گنت عرب نصرانی مارے گئے، اور جو میدان جنگ میں بھاگے انہوں نے عین التمر کا رخ کیا تاکہ وہاں ایرانی سپہ سالار مہران کے پاس جا کر پناہ لیں۔ مہران کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں نصرانی عربوں کو ذلت آمیز شکست ہوئی ہے اور عرب جرنیل زندہ گرفتار ہو گیا ہے، تو مہران اپنے لشکر کے ساتھ عین التمر سے نکلا اور اپنی جان بچانے کی خاطر وہ مدائن کی طرف بھاگ گیا۔ خالد بن ولید نے بڑی تیزی کے ساتھ عین التمر کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ شہر میں پناہ لینے والے عکا کے شکست خوردہ لشکر نے شہر میں داخل ہو کر اور سارے دروازے بند کر کے اپنے آپ کو محفوظ و مامون کر لیا۔ خالد بن ولید نے عین التمر پر پہنچ کر اپنے لشکر کے ساتھ شہر کا محاصرہ کر لیا۔ عین التمر کی جنگ میں فاتح ہسپانیہ موسیٰ بن نصیر کے باپ نصیر بھی اسیر ہو کر ملے تھے۔ میسورین کا خیال تھا کہ خالد بن ولید قدیم عرب لٹیروں کی طرح لوٹ مار کر کے لوٹ جائیں گے، لیکن خالد بن ولید نے سختی کے ساتھ محاصرہ کر کے جب اپنے طوفانی اور زہریلے حملوں کی ابتدا کر دی تو میسورین گھبرا گئے اور شہر سے باہر نکل کر انہوں نے امان طلب کی اور شہر خالد بن ولید کے حوالے کر دیا۔ خالد بن ولید نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ عین التمر میں ٹھہرے ہوئے خالد بن ولید کو بھی چند روز ہی ہوئے تھے کہ انہیں خبر ملنے لگی کہ ان کے خلاف دومتل جندل میں زبردست اجتماع ہو رہا ہے۔ دومتل جندل میں نصرانی عرب آباد تھے اور ان کا حاکم عقیدر بن عبد المالک اور اس کا نائب جودی بن ربیعہ تھا۔ عقیدر بن مالک جس قدر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے خلاف تھا، جودی اتنا ہی اس کا حامی تھا۔ جودی نے بھاگ دوڑ کی اور اپنے ایک ساتھی ودیع کلبی کو ساتھ ملا کر اسے بنو کلب، بنو غسان، بنو تنوخ، بنو زجاعم اور بنو بہرار کے جنگجوؤں پر مشتمل جنگ کے ماہر جوانوں کی ایک بہت بڑی جمعیت دومتل جندل میں جمع کر لی۔
ان عرب قبائل سے اس قدر لشکر جمع ہوا کہ دومتل جندل میں اس کے قیام کے لیے کوئی جگہ نہ رہی اور لشکر کے ایک بڑے حصے کو شہر سے باہر خیمہ زن کرنا پڑا۔ دومتل جندل کا حاکم عقیدر یہ سب کچھ صبر و تحمل سے دیکھتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ اہل دومتل جندل ہر حال میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے تو اس نے دومتل جندل کے سب سرداروں کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے اکابر دومتل جندل، مجھے اطلاع ملی ہے کہ دوما میں عرب جنگجوؤں کے اجتماع کی خبر خالد بن ولید کو ہو گئی ہے اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ اس طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ سنو میرے عزیزوں، میں خوب جانتا ہوں کہ خالد بن ولید سے بڑھ کر کوئی شخص اقبال مند نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس سے زیادہ جنگ میں تیز ہے۔ جو قوم اس مسلمان سپہ سالار سے مقابلہ کرتی ہے وہ تعداد میں کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو، ان کے مقابلے میں شکست کھاتی ہے۔ اگر میری مانو تو مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لو۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خالد بن ولید جنگ میں کام نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا خطاب دیا تھا اور سیف اللہ ٹوٹ نہیں سکتی۔ اگر میری مانو گے تو فلاح پاؤ گے اور اگر میری مرضی کے خلاف کوئی عمل کرو گے تو تم جانو اور تمہارا کام، میں مسلمانوں کے خلاف اس جنگ میں حصہ نہ لوں گا۔ عقیدر کے نائب اور دومتل جندل میں جمع ہونے والے عساکر کے سپہ سالار جودی نے عقیدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تم جنگ سے جی چرانے والے شخص ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ضرور مسلمانوں کے خلاف اس جنگ میں شامل ہو، لیکن تم ہمیں اس جنگ سے باز نہیں رکھ سکتے۔ جس قدر دومتل جندل میں لشکر جمع ہو چکا ہے، اس سے پہلے خالد بن ولید نے اپنے مقابلے میں اس قدر لشکر نہیں دیکھا ہوگا۔ سنو عقیدر، ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ دومتل جندل سے باہر ہم مسلمانوں کو عبرت ناک شکست دیں گے۔ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں خالد بن ولید کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا تاکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ باطل ہو کر اس سپہ سالار کو جنگ میں کوئی قتل یا زیر نہیں کر سکتا۔ جودی کی یہ گفتگو سن کر عقیدر بن عبد المالک اپنے اہل خانہ کے ساتھ دومتل جندل سے نکل کر چلا گیا۔ خالد بن ولید کو چونکہ دومتل جندل میں اپنے خلاف اس اجتماع کی خبر ہو گئی تھی، لہذا آپ اپنے لشکر کے ساتھ برکرفتاری کے ساتھ عین التمر سے دومتل جندل کی طرف بڑھے۔ دومتل جندل میں جودی نے عقیدر بن عبد المالک کے چلے جانے کے بعد جنگ کا بڑا اہتمام کیا۔ اس نے اپنے اس عظیم الشان لشکر کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھ کر وہ شہر کے اندر مقیم رہا، دوسرا حصہ اس نے ودیع کلبی کی کمانداری میں دیا اور اسے شہر سے باہر خیمہ زن ہونے کا کہا۔ تیسرا لشکر اس نے اپنے ایک خونخوار سردار ابن رومانس کی سرکردگی میں رکھا اور اس لشکر کو اس نے شہر سے باہر گھات میں بٹھا دیا تاکہ جب مسلمانوں کے خلاف جنگ اپنے عروج پر آئے تو ابن رومانس اپنے لشکر کے ساتھ گھات سے نکل کر مسلمانوں پر ان کی پشت سے حملہ کر دے اور ان کے پڑاؤ کو آگ لگا دے۔ جنگ کے لیے یہ سارے انتظام مکمل کرنے کے بعد جودی اب خالد بن ولید کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ دومتل جندل پہنچے اور جودی کے اس لشکر کے سامنے آ کر خیمہ زن ہوئے جو پہلے سے شہر سے باہر ان کے انتظار میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ خالد بن ولید نے اپنی فطری اور معمول کی عادت کے مطابق دشمن کی خبریں حاصل کرنے کے لیے اپنے آدمی پھیلا دیے۔ انہوں نے جودی کے اس لشکر کو دیکھ لیا جو ابن رومانس کی کمانداری میں پشت سے حملہ کرنے کی خاطر گھات میں بیٹھا تھا۔ اس امر کی اطلاع انہوں نے فوراً خالد بن ولید کو کر دی اور وہ فوراً محتاط ہو گئے۔ خالد بن ولید چونکہ صبح سویرے ہی دومتل جندل پہنچے تھے، لہٰذا جودی اپنے حصے کے لشکر کو لے کر باہر نکلا اور شہر سے باہر پہلے سے خیمہ زن لشکر کو اپنے ساتھ ملا کر جنگ کے لیے اپنی صفیں درست کرنے لگا۔ خالد بن ولید نے بھی اپنے لشکر کی ترتیب تبدیل کر دی۔ لشکر کے حصے انہوں نے 3 ہی رکھے، ایک حصہ اپنے پاس، مسنا چونکہ بیمار تھے اس لیے لشکر کا دوسرا حصہ ایک سالار ایاز کی سرکردگی میں رکھا اور تیسرا حصہ حسب معمول ادیم کے پاس تھا۔ اپنے اور ایاز کے حصے کو خالد بن ولید نے دشمن سے جنگ کرنے کے لیے مناسب رکھا، جبکہ ادیم کو اس کے لشکر کے ساتھ اپنے دونوں حصوں کی پشت پر رکھا تاکہ جب اب ابن رومانس گھات سے نکل کر پشت کی طرف سے حملہ آور ہو تو اس سے نپٹا جا سکے۔ کسی طرف سے بھی کوئی شخص انفرادی جنگ کے لیے باہر نہ نکلا اور سامنے کی طرف سے دشمن حملہ آور ہوا۔ خود جودی خالد بن ولید کی طرف بڑھا کیونکہ اس نے آپ کو قتل کرنے کی قسم کھا رکھی تھی، جبکہ اس کا دوسرا سالار ودیع کلبی ایاز پر حملہ آور ہونے کو آگے بڑھا۔ سب سے پہلے خالد بن ولید اللہ اکبر کی پرزور تکبیر بلند کرتے ہوئے آگے بڑھے اور دشمن پر انہوں نے حملہ کیا۔ جودی کا خیال تھا کہ وہ اپنے پہلے ہی حملے میں خالد بن ولید کو ہلاک کر کے رکھ دے گا، لیکن جب خالد بن ولید نے حملہ کیا تو اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ خالد بن ولید اور ان کے سرکردگی میں لڑنے والے مجاہدین ایسے شوق و شیفتگی اور اشتیاق و تمنا کے ساتھ حملہ آور ہوئے تھے کہ بارش کے سنگیت، موجزن کے گیت، وحدت کے نغموں اور سعادت کے زمزموں کی طرح وہ دشمن پر چھانے لگے تھے۔
ان کی تلواریں ویرانوں کے خوابوں پر اپنی تلوار سے اپنی فتح مندی کے آتشی حروف رقم کر رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے موت و حیات کی جلپریاں ہر سو ناچ اٹھی ہوں۔ خالد بن ولید کے ساتھ ساتھ ایاز نے بھی دشمن پر حملہ کر دیا۔ جودی بھی ایک طوفانی شکل میں آگے بڑھا۔ وہ ہر طرح سے خالد بن ولید پر حملہ آور ہو کر اپنی قسم پوری کرنے کی فکر میں تھا۔ وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ خالد بن ولید اپنے سامنے آنے والے ہر اس سورما کو راکھ کی طرح اڑانے اور کاغذ کے پتوں کی طرح بکھیرتے ہوئے پیش قدمی کر رہے تھے۔ ان کے حملوں میں ایک کامل معرفت، ایک غیر فانی حکمت تھی، اور وہ حرف راز کی صورت فطرت کا جلال، سرسر کا جوش، بگولوں کا خروش اور ہنگامہ بے سطر کی طرح دشمن کے اندر گھس کر ان کی صفوں کو بے نظم اور بے ترتیب کرنے لگے۔ جس وقت خالد بن ولید اور ایاز نے دشمن پر دباؤ ڈال کر اسے جنگ کی بھٹی میں سلگ جانے پر مجبور کر دیا، جودی کا خونخوار جرنیل ابن رومانس اپنے لشکر کے ساتھ گھات سے نکلا اور اسلامی لشکر کی پشت پر حملہ آور ہونے کو آگے بڑھا۔ لیکن اس سمے رومانس کے تعجب و پریشانی کی کوئی انتہا نہ رہی جب ادیم اپنی پوری جنگی ترتیب کو برقرار رکھتا ہوا ایک دم اپنے لشکر کی پشت سے ہٹ کر رومانس پر حملہ آور ہو گیا۔ رومانس اس امید کے ساتھ گھات سے نکل کر پشت کی طرف حملہ آور ہوا تھا کہ اس کے حملہ آور ہونے سے جنگ کا نقشہ یکسر بدل جائے گا اور مسلمان یا تو بھاگ نکلیں گے یا دونوں لشکروں کے درمیان پس کر رہ جائیں گے۔ لیکن ادیم نے اس پر حملہ آور ہو کر اس کی ساری امیدیں خاک میں ملا دیں، اور پھر رومانس نے یہ بھی دیکھا کہ ادیم ایک صدائے مستانہ کی طرح تکبیریں بلند کرتا اور ایک رقص رندانہ کی طرح اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ چنگارتے طوفان، روح و جسم کا رابطہ منقطع کر دینے والی ضرب، لہو کی جوالا، حدت شوریدہ اور اداس شام پر چھانے والی آندھیوں سے بھرپور تاریکیوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اس نے رومانس کی چڑی تیوریاں ختم کر کے اس کی اینٹھی ہوئی گردن جھکا کر رکھ دی۔ اپنے تیز حملوں سے ادیم نے رومانس کے لشکر کے انگ انگ میں خون و خوف و ہراس کا زیرو بم، علامگی گرد اور دہشت کی آتش نفی طاری کر کے رکھ دی تھی۔ رومانس کے لشکر کو اندھا دھند کاٹتا ہوا ادیم قسمت کی مار اور خزاں کے طوفان کی طرح رومانس کے سر پر جا پہنچا۔ پھر اس نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور رومانس پر حملہ کر دیا۔ اس موقع پر اس کی ضرب آہن اور صدا شعلہ تھی۔ رومانس ادیم کے اس طوفانی حملے کو روکنے میں پوری طرح ناکام رہا اور ادیم نے اسے کاٹ کر رکھ دیا۔ رومانس کے قتل ہوتے ہی اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ اب ادیم نے اندھا دھند اور طوفانی حملے کر کے رومانس کے لشکریوں کو بری طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ ادیم بحر و بر کے زلزلوں اور بھیانک آندھیوں کی طرح اپنے لشکر کے ساتھ رومانس کے لشکر پر چھا کر اس کا قتل عام کرتا رہا، یہاں تک کہ بچے کھچے لشکری جودی کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ادیم بھی ان کا تعاقب کرتا ہوا جودی کے لشکر کی طرف بڑھا تھا۔ جودی اور ودیع کلبی کا لشکر پہلے ہی خالد بن ولید اور ایاز کے سامنے تنگی اور تکلیف میں مبتلا تھا۔ اب جو ادیم بھی رومانس کو قتل کرنے کے بعد اس کے تھوڑے سے بچنے والے لشکر کو مارتا کاٹتا دائیں پہلو سے جودی کے لشکر پر حملہ آور ہوا تو جودی اور ودیع کلبی کے لشکر کی حالت کانٹے کی نوک پر ٹکے ہوئے پانی کے قطرے اور نمی کے باعث بکھرے حروف کی بے چہرہ صورتوں جیسی ہو گئی تھی۔ اور پھر لمحہ بلمحہ مجاہدین کے دل کی تڑپ، سینوں کی روشنی، شعلہ سامانی اور اضطراب طائی کر دینے والی قوت قدم بہ قدم، لمحہ بلمحہ، افسانہ بہ افسانہ اور داستان بہ داستان بڑھتی پھیلتی رہی۔ مسلمان خالد بن ولید کی رہنمائی میں صداقت کی قندیلیں، مسرت کی تنویریں، آدمیت کی تقدیر، اجالوں کی پیغامبر اور راز مشیت کی طرح دشمن پر چھانے لگے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ارض و فلک کا اقتدار ان کے قبضے میں ہو اور وہ ہر بلندی و پستی کو زیر کر کے تاریخ انسانی کے اوراق پر دشمن کی رگ رگ سے جہل و ظلمات نچوڑ لینے کا عمل مرکوم کرنے کا عزم کر چکے ہوں۔ جنگ کا دائرہ وقت کے سمندر کی طرح پھیلتا جا رہا تھا۔ جودی نے جب دیکھا کہ اس کے لشکریوں کے اندر بددلی کے اثرات واضح ہونے شروع ہو گئے ہیں تو وہ اپنے محافظ دستوں کے ساتھ اور زیادہ تیزی کے ساتھ یلغار کرتا ہوا خالد بن ولید کی طرف بڑھا۔ وہ چاہتا تھا کہ خالد بن ولید کو جلد از جلد ختم کر کے اپنی قسم بھی پوری کرے، اور مستضاد یہ کہ وہ اس طرح اپنے لشکریوں کے حوصلے بحال کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے۔ جودی کی دیکھا دیکھی یہی عمل ودیع کلبی نے بھی کرنا شروع کر دیا اور وہ بھی برق رفتاری سے ایاز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خالد بن ولید نے بھی جودی کو بڑی تیزی کے ساتھ اپنی طرف بڑھتے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ خود بھی وقت کے منتظر انجام کی طرح جودی کی طرف بڑھنے لگے۔ جودی جس وقت لڑتا لڑتا خالد بن ولید کے قریب آیا تو اس کے محافظ دستوں کو مجاہدین نے ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اتنی دیر تک جودی خالد بن ولید کے قریب آ چکا تھا اور اس نے آپ پر حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید نے بڑی آسانی کے ساتھ جودی کا حملہ روک کر اس پر جوابی حملہ کیا۔ خالد بن ولید کا وہ روحوں کی آخری ہچکی اور زندگی کے آخری رمق چھین لینے والا وار وہ روک نہ سکا اور آپ کی یمنی تلوار نے جودی کو موت کی نیند سلا دیا۔
دوسری طرف ودیع کلبی ابھی ایاز بن غنم کے قریب بھی نہ گیا تھا کہ ایک مجاہد اقرا نے اس پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ جودی، ودیع کلبی اور رومانس کے مارے جانے کے بعد دومت الجندل کے لشکر کی حالت اس ریوڑ جیسی تھی جس کا کوئی چرواہا، کوئی چوبان نہ رہا ہو، اور مسلمانوں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ آخر دشمن کے لشکری اپنی جانیں بچانے کی خاطر بھاگ کھڑے ہوئے اور شہر میں داخل ہو کر دروازے بند کر لیے۔ دشمن کا آدھے سے زیادہ لشکر اس جنگ میں کام آ چکا تھا۔ خالد بن ولید بھی اپنے لشکر کو دومت الجندل کے دروازے پر لے آئے۔ اتنی دیر تک ایاز بن غنم اور عدیم بھی آپ کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ خالد بن ولید نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا، اب جب کہ دشمن شہر کے دروازے بند کر کے محصور ہو گیا ہے، تم دونوں کا اس صورتحال میں کیا مشورہ ہے؟ عدیم نے کہا، اے امیر، اگر اس وقت جب کہ شہر کے اندر داخل ہونے والا دشمن کا لشکر افراتفری کا شکار ہے اور کوئی ان کا سالار نہیں ہے، ہم ایک موٹے اور مضبوط درخت کا تنا کاٹیں اور اسے شہر کے دروازے پر مار کر دروازہ توڑ دیں اور شہر میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لیں۔ اگر ہم نے اس کام میں تھوڑی سی بھی تاخیر کی تو دشمن کا لشکر سنبھل جائے گا، وہ اپنے لیے کسی سالار کا انتخاب بھی کر لیں گے جو شہر کی حفاظت کے لیے فی الفور فصیل کے اوپر اپنے لشکر کو پھیلا دے گا۔ ایسی صورت میں شہر پر قبضہ کرنے کے لیے ہمارے لیے ان گنت مسائل اٹھ کھڑے ہوں گے۔ خالد بن ولید نے خوش ہوتے ہوئے گہری مسکراہٹ میں کہا، اندریاس کے بیٹے، بخدا تو نے میرے دل کی بات کی ہے۔ یہاں ان گنت درخت ہیں، آؤ کسی مضبوط درخت کو کاٹ کر اپنے کام کی ابتدا کریں۔ فی الفور شہر کے باہر سے ایک موٹا اور پرانا درخت کاٹا گیا اور اس کے تنے کو اٹھا کر مجاہدین نے شہر پناہ کے دروازے پر مارنا شروع کر دیا۔ اس طرح شہر پناہ کا دروازہ توڑ کر خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے اور جو بھی مسلح ہو کر سامنے آیا اسے تحقیق کر دیا گیا۔ باقی لوگوں کو امان دے دی گئی اور شہر پر آپ کا قبضہ ہو گیا۔ ظلمت کے فرشتوں نے ویران اور بے کیف رات کی بساط کو لپیٹ دیا تھا۔ روحوں کی سرگوشیوں اور زندگی کے اسرار کی طرح سحر نمودار ہوئی تھی۔ کن کے فصوں اور تخلیق کے اعجاز کے ساتھ سورج مشرق سے طلوع ہوا تھا اور اس کی روشنی آتش سیال کی طغیانی، طلسماتی جھنگار اور فطرت کی جلال کی طرح ہر شے کو شعلہ فگن آنکھوں سے گھورتی ہوئی اپنی لپیٹ میں لینے لگی تھی۔ تیز دھوپ نے ہر شے کو عیاں کر کے رکھ دیا تھا۔ ایسے میں نحیف نجف کے کنارے ہانی، ترمید اور حذیفہ بالکل یوام کے گھر کے سامنے اپنے گھوڑوں سے اترے اور ترمید نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد نبات نے دروازہ کھولا۔ وہ اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے تھی۔ ترمید ہانی اور حذیفہ کی طرف حیرت اور تعجب سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ نے کس سے ملنا ہے؟ اس بار حذیفہ نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا یہ گھر یوام کا ہے؟ نبات نے کہا، ہاں، اس گھر کے مالک یوام ہیں۔ حذیفہ نے کہا، مجھے معلوم نہیں اس گھر میں اور کتنے افراد رہتے ہیں، تاہم اگر میں غلطی پر نہیں تو تم یوام کی بیوی ہو اور تمہارا نام نبات ہے۔ نبات نے پریشانی اور جستجو میں ملی جلی آواز میں کہا، آپ کا اندازہ درست ہے، میرا نام نبات ہی ہے، پر آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور مجھے میرے شوہر یوام کو کیسے جانتے ہیں؟ حذیفہ نے کہا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں اور انہوں نے گھر کا دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہو چکے ہیں؟ نبات نے کہا، ان دنوں وہ گھر میں ہی ہیں، فجر کی نماز کے بعد وہ جھیل کے اس کنارے چرواہوں سے دودھ لینے گئے ہیں، تھوڑی دیر تک آنے ہی والے ہیں، چند روز بعد خالد بن ولید کے لشکر میں وہ شامل ہونے کے لیے یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، لیکن تم لوگوں نے ابھی تک اپنے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا۔ حذیفہ نے کہا، میرا نام حذیفہ ہے، یہ میرے شوہر اور شیبانی قبائل کے سردار ہانی اور یہ میرا چھوٹا بھائی ترمید ہے۔ کیا تم ہمیں اندر آنے کو نہ کہو گی کہ یوام میرا اور ترمید کا بھائی ہے؟ اس کے ساتھ ہی حذیفہ نے ہاتھ بڑھا کر نبات سے بچے کو لے لیا۔ نبات فوراً دروازے سے ایک طرف ہٹتی ہوئی بولی، آپ اندر آ کر بیٹھیں، میں آپ کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کرتی ہوں۔ حذیفہ، ترمید اور ہانی اندر داخل ہوئے۔ نبات نے پہلے انہیں دیوان خانے میں بٹھایا، پھر وہ تینوں گھوڑوں کو استبل میں باندھنے کے لیے لے گئے۔ نبات ابھی استبل میں ہی تھی کہ یوام آ گیا۔ اس نے دودھ ایک طرف رکھ کر تعجب سے نبات سے پوچھا، یہ کس کے گھوڑے ہیں؟ کیا گھر میں کوئی مہمان آیا ہے؟ نبات نے گہری مسکراہٹ میں کہا، آپ ہی کے کوئی جاننے والے ہیں، میں نے انہیں دیوان خانے میں بٹھا دیا ہے۔ یوام فوراً دروازے کی دیوان خانے کی طرف چل پڑا۔ نبات بھی اس کے ساتھ ہو لی۔ یوام اور نبات دیوان خانے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حذیفہ نے ان کے بچے کو اپنی گود میں بٹھا رکھا تھا اور بچے کو وہ اور ترمید باری باری چوم رہے تھے۔ دیوان خانے میں داخل ہو کر یوام نے ایک بار غور سے حذیفہ کی طرف دیکھا، پھر اس نے کہا، اے خاتون، خدا جھوٹ نہ بلوائے، وقت کے اس بےکراں سمندر میں پہلے بھی میں تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ تمہارا چہرہ، تمہاری آنکھیں، تمہارا ناک نقشہ میرے لیے خاصا شناسا ہے، پر اے خاتون، میرے ذہن میں یاد رفتہ اور ماضی کے بکھرے نقوش کے اندر یہ بات نہیں آ رہی
کہ میں نے تمہیں کہاں اور کس جگہ دیکھا ہے، اور یہ کہ میرا دل جو جدائی کی تلخیوں سے لبریز، صبر کی شیرینی سے مالا مال اور اپنوں سے ملنے کی آس میں پیاسا ہے، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ میں نے تمہیں کہاں اور کس جگہ دیکھا ہے۔ کاش میں یہ جان سکتا، کاش میں تمہیں پہچان سکتا کہ تمہاری آنکھوں میں اپنائیت کی چمک اور تمہاری ذات سے رشتوں کی خوشبو آتی ہے۔ حذیفہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بچے کو اس سے ترمید نے لے لیا تھا۔ پھر حذیفہ نے یوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے بھائی، میں تمہاری بہن حذیفہ ہوں، اور یہ میرے ساتھ میرے شوہر اور شیبانی قبائل کے سردار ہانی اور میرا چھوٹا بھائی ترمید ہے۔ یوام بھاگ کر آگے بڑھا اور حذیفہ کو اپنے ساتھ لپٹا کر وہ اس کی پیشانی چومنے لگا۔ اس کے بعد وہ انتہائی پرجوش انداز میں ترمید سے بغل گیر ہوا، اور بعد میں وہ ہانی سے مل رہا تھا۔ پھر حذیفہ نبات کو گلے لگا کر ملی، جبکہ وہ ہانی اور ترمید نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد پہلے یوام نے ان کے سامنے بیٹھ کر اپنے حالات سنائے، پھر ترمید نے، اور آخر میں حذیفہ نے اپنے بچھڑنے سے لے کر ملنے تک سارے حالات سنا ڈالے۔ یوام نے انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم دونوں مجھے ملے ہو، اور یہ خوشخبری میری نگاہوں میں میری جان کو اور زیادہ قیمتی اور عزیز بنا گئی ہے کہ میری ماں زندہ ہے اور مل گئی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک جسم میں وہاں صرف ایک ہی جسم میں اپنی ماں کے پاس پہنچ جاؤں، اس سے ملوں، اس کے پاؤں دھوؤں، اس کی خدمت کروں۔ اچانک یوام کہتے کہتے رک گیا، پھر اس نے حذیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میری عزیز بہن، ان تمام رشتوں کے اندر تم نے کہیں عدیم کا ذکر نہیں کیا۔ تم جانتی ہو وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، اور میں نے کبھی اسے اپنے سے علیحدہ نہ کیا۔ اے میری عزیز بہن، وہ ہمارے گھر کی سب سے قیمتی متاع تھا، پر تم نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ وہ کیسا ہے، خدا کہاں ہے؟ بخدا اس کے بغیر زندگی دوبھر اور بوجھ ہے۔ عدیم کی یاد آنے پر حذیفہ بیچاری سسک کر رونے لگی، تاہم ترمید نے اسے سنبھالا اور یوام کو مخاطب کر کے اس نے کہا، اے میرے بھائی، عدیم ابھی تک نہیں ملا، وہ بالکل معصوم اور چھوٹا تھا جب ہم سے بچھڑا تھا، نہ جانے کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ حذیفہ بھی سنبھلی اور یوام سے کہا، اے میرے بھائی، میرے دو بیٹے ہیں، عدیم کی یاد میں بڑے بیٹے کا نام میں نے عدیم اور چھوٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر لابان رکھا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ جس رب عظیم نے ہم سب کو آپس میں ملایا ہے، وہ ایک روز عدیم کو بھی ہم سے ملا دے گا۔ نبات سب کو جدائی کی گھٹن سے نکالنے کے لیے کھانا لے کر آ گئی، اور سب مل کر کھانے لگے۔ صرف ایک روز وہ وہاں قیام کرنے کے بعد وہ تینوں یوام، نبات اور ان کے بچے کو لے کر وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ دومت الجندل سے باہر ابھی تک خالد بن ولید کا لشکر خیمہ زن تھا۔ گو انہیں بڑی تیزی سے خبریں مل رہی تھی کہ ایرانی جزیرے کے عربوں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ لشکر تیار کرنے کی تگ و دو کر رہے ہیں۔ تاہم خالد بن ولید ابھی تک دومت الجندل میں ہی قیام کر کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ ایک روز سیریا اپنے خیمے کی صفائی کر رہی تھی کہ عدیم خیمے میں داخل ہوا۔ اسے اپنے دونوں کندھوں سے دو بڑی بڑی پوٹلیاں لٹکا رکھی تھیں۔ اسے دیکھ کر سیریا مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاتھ دھو کر اسے انگوچھے صاف کرتے ہوئے عدیم کے کندھوں سے لٹکتی پوٹلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ عدیم نے کہا، میں دومت الجندل کے بازار میں گیا تھا، ذرا بتاؤ میں وہاں سے کیا لایا ہوں؟ سیریا نے چہکتے ہوئے کہا، پھل اور کھانے کی دیگر اشیاء ہوں گی جو آپ کا معمول ہے۔ دونوں میاں بیوی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر عدیم نے کہا، اس کے علاوہ بھی کچھ لایا ہوں، اور پھر اس نے دونوں پوٹلیاں اپنے کندھوں سے اتار کر سیریا کے سامنے رکھ دیں۔ سیریا نے پہلے ایک پوٹلی کھولی، اس میں انواع و اقسام کے پھل، کھانے، اشیاء اور تازہ پنیر تھا۔ پھر اس نے دوسری پوٹلی کھولی، اس میں کئی قسم کے نئے کپڑے تھے۔ سیریا نے حیرت و تعجب سے پوچھا، یہ اتنے کپڑے آپ کس کے لیے لے کر آئے ہیں؟ ایسا لگتا ہے گویا آپ دومت الجندل کی پوری دکان کو اٹھا کر لے آئے ہیں۔ پھر سیریا وہ سارے کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، جس میں زنانہ مردانہ دونوں قسم کے کپڑے تھے۔ عدیم نے کپڑے اٹھا کر علیحدہ علیحدہ رکھتے ہوئے کہا، یہ 3 سوٹ تمہارے ہیں، اور ان کپڑوں میں سے ایک یوام کی بیوی نبات کے لیے، ایک ترمید کی ماں نیابوس اور ایک اس کی بیوی رمیتا کے لیے، ایک یوام اور ترمید کے لیے۔ یوام تو جب لشکر میں شامل ہوگا تو اس کے کپڑے اور نبات کے کپڑے اسے دے دیں گے۔ دوسرے کپڑے بنو سلیم کی طرف کوئی جانے والا ہوا تو اس کے ہاتھ بھجوا دیں گے۔ عدیم کہتے کہتے خاموش ہو گیا اور چونک سا پڑا۔ دروازے کی طرف سے انہیں آواز سنائی دی تھی، ہم اپنے کپڑے خود لینے آ گئے ہیں، تم دونوں میاں بیوی کو بھجوانے کی ضرورت نہیں۔ عدیم اور سیریا نے ایک ساتھ اپنے خیمے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں یوام، ترمید، نبات، ہانی اور حذیفہ کھڑے تھے۔ یوام نے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، ہم نے تم دونوں میاں بیوی کی ساری گفتگو سن لی ہے۔ عدیم اور سیریا دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کپڑے، پھل، پنیر اور کھانے کی دیگر اشیاء سب اسی طرح خیمے کے اندر بچھی چٹائی پر بکھرے ہوئے تھے۔ عدیم کے پیچھے پیچھے نبات، ترمید، ہانی اور حذیفہ بھی خیمے میں داخل ہوئے۔ ترمید کو دیکھتے ہی عدیم نے چلا کر کہا، اوہ میرا عزیز بھائی ترمید بھی آیا ہے۔
پھر وہ بھاگ کر تمید سے بغل گیر ہو گیا۔ یوام نے مسکراتے ہوئے کہا، تو گویا صرف تمید ہی بھائی ہے، ہم کچھ نہیں رکھتے؟ ادیم نے کہا، یہ بات نہیں، تم دونوں ہی میرے لیے بھائیوں جیسے ہو، پر تمید تمہارے ساتھ کیسے آ گیا، اور تم دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہو؟ یوام کے بولنے سے قبل ہی تمید نے ہانی اور حذیفہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بڑی بہن حذیفہ ہے، اور یہ ان کے شوہر اور میرے بہنوئی ہانی ہیں۔ ادیم نے آگے بڑھ کر ہانی سے مصافحہ کیا، پھر اس نے حذیفہ کو سلام کیا۔ حذیفہ نے آگے بڑھ کر ادیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر وہ سیریا کو گلے لگا کر مل رہی تھی۔ سب مل کر جب چٹائی پر بیٹھ گئے تو یوام نے ادیم سے کہا، میں تو یہاں تم دونوں میاں بیوی کو ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ میں نے شاید ایک بار اشارتاً تمہیں بتایا تھا کہ میں بچپن میں اپنی ماں اور بہن بھائیوں سے بچھڑ گیا تھا۔ میری خوش بختی دیکھو کہ میری ماں، میرا بھائی اور میری بہن مجھے مل گئے ہیں۔ نیابوس جن کے ہاں تم رہتے رہے ہو وہ میری ماں ہے، ترمید میرا بھائی اور حذیفہ میری بہن ہے۔ ریمینس، کاش تم نے مجھے پہلے بتایا ہوتا کہ جس خاتون کے ہاں تم نے سیریا کو چھوڑا ہے اس کا نام نیابوس ہے، تو میری ماں پہلے ہی مجھے مل گئی ہوتی۔ ادیم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں ترمید اور حذیفہ بہن کو برسوں کی جدائی کے بعد ملنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ دیکھو تمہاری ماں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ پھر ادیم نے ترمید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ترمید میرے بھائی، تمہاری ماں کیسی ہیں؟ وہ مجھ پر اور سیریا پر ایسی مہربان ہے کہ ان کی یاد مجھے اکثر ستاتی رہتی ہے۔ قبل اس کے کہ ترمید کچھ کہتا سیریا بول اٹھی، میں دوسرے کمرے سے کھانے کی دیگر اشیاء بھی اٹھا لوں، پھر یہیں بیٹھ کر سب کھاتے ہیں۔ سیریا کے جانے کے بعد ترمید سے پہلے ہی حذیفہ نے ادیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رمینس میرے بھائی، میری ماں تو تمہیں اپنی اولادوں کی طرح چاہتی ہے۔ میرے شوہر کے قبیلے کے ایک شخص نے ہمیں آ کر بتایا تھا کہ میرا بھائی یوام ہیرا شہر میں رہتا ہے، اور جب ہم سب یوام کو لانے کے لیے بنو سلیم کے ہاں روانہ ہوئے تھے تو میری ماں نے بار بار موقد انداز میں کہا تھا کہ آتی دفعہ ہم تمہاری اور سیریا کی بھی خبر لے کر آئیں، وہ تم دونوں کو بہت یاد کرتی ہیں، کاش تم۔ حذیفہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی، کیونکہ سیریا کھانے کی چیزیں اٹھا لائی تھی۔ وہیں ایک صاف ستھری چادر پر کھانے کی سب اشیاء لگائی گئیں، پھر وہ سب مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ دوسرے روز وہ سب ادیم اور سیریا کے پاس سے کوچ کر گئے۔ ایران اور جزیرہ کے عربوں کا گٹھ جوڑ آخر رنگ لایا، اور ایک بہت بڑا لشکر عربوں نے تیار کیا۔ عربوں کی طرف سے حذیل نام کا ایک جنگجو جوان اس حصے کا سالار مقرر ہوا جو عربوں پر مشتمل تھا، جبکہ ایرانی لشکر کے دو جرنیل تھے، ایک کا نام زرمہر اور دوسرے کا نام روزبہ تھا۔ آخر یہ متحدہ لشکر الزمیل کے مقام پر جمع ہو کر خیمہ زن ہوا تھا۔ خالد بن ولید کو جب اس متحدہ لشکر کے الزمیل کے شہر سے باہر خیمہ زن ہونے کی اطلاع ملی تو آپ نے بڑی تیزی سے اس کی طرف دومتل جندل سے کوچ کر لیا۔ الزمیل میں دشمن کے سامنے آ کر ابھی آپ اپنے لشکر کے ساتھ رکے ہی تھے کہ ایرانی اور عربوں کے متحدہ لشکر کے تینوں جرنیل حزیل، زرمہر اور روزبہ نے باہم مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو خیمہ زن ہونے کا موقع نہ دیا جائے اور ان پر حملہ کر دیا جائے اور ان پر افراتفری طاری کر کے رزم گاہ سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا جائے۔ ان تینوں جرنیلوں کی یہ یاری اور دھوکے دہی پر مبنی ترکیب کسی معمولی جرنیل کے خلاف ضرور سودمند اور کامیاب رہتی، لیکن یہاں ان کا مقابلہ اور سامنا خالد بن ولید سے تھا۔ جس وقت ان تینوں نے خالد بن ولید کے لشکر پر حملہ کیا تو وہ دنگ رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ پڑاؤ نہ کرنے کے باوجود خالد بن ولید کے لشکر نے لمحوں کے اندر اپنی جنگی ترتیب کو برقرار رکھتے ہوئے دشمن پر جوابی حملہ کر دیا۔ حزیل، زرمہر اور روزبہ کا خیال تھا کہ وہ مسلمانوں کو ان کی جنگی ترتیب میں نہ آنے دیں گے اور انہیں منتشر کر کے رکھ دیں گے، لیکن خالد بن ولید نے اپنے لشکر کی پوری ترتیب اور تنظیم برقرار رکھی۔ سامنے کی طرف سے وہ خود، دائیں طرف سے مسنا اور بائیں طرف سے ادیم نے ان پر چمکتے ستاروں کے خرام، موت کی رقصاں انگلیوں اور آتشی لاوے کی طرح حملہ کر دیا تھا۔ خالد بن ولید، مسنا اور ادیم کی کمانداری میں لڑنے والے مجاہدین قافلہ نور اور تیز رفتار وقت کے جلال کی طرح حملہ آور ہو کر دشمن کی گرسنہ شریانوں میں مایوسی کی لہریں اور نظروں میں خوف کے پیچ و تاب بھرنے لگے تھے۔ مجاہدین کے حملوں میں لذت کی رفتار اور انگور کی شیرہ جیسی تازگی تھی۔ اجالوں کے پھیلتے سمندر کی طرح انہوں نے حملہ آور ہو کر دشمن کی حالت سنسان ٹیلوں، آنسوؤں کی لڑی اور یادوں کی آہوں جیسی کر دی تھی۔ صرف تھوڑی دیر میں دشمن کے درمیان دونوں ایرانی جرنیل زرمہر اور روزبہ مارے گئے۔ حزیل نے باقی بچنے والے لشکر کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ کر الزمیل میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن اس کے پیچھے پیچھے خالد بن ولید بھی اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے۔ آپ نے ہر اس شخص کو تحقیق کرا دیا جو مسلح ہو کر سامنے آیا، اور الزمیل شہر میں پر آپ نے قبضہ کر لیا۔ غیر مسلم عربوں کا جرنیل حزیل بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ اس جنگ میں اس قدر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا جس کا شمار نہ تھا۔ اس مال غنیمت میں جو عورتیں تھیں ان میں سے ایک بنت ربیہ تھی جسے حضرت علی نے خریدا، جس سے آپ کے ہاں آپ کا بیٹا عمر
اور بیٹی رقیہ پیدا ہوئی تھی۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ ایک شخص صبا کی حفاظت میں مدینہ النبی کی طرف روانہ کر دیا گیا اور باقی سارا مال غنیمت لشکریوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس جنگ نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی اور غیر مسلم عربوں کی قوت کا مکمل طور پر صفایا ہو گیا تھا۔ الزمیل پر قبضہ کرنے کے بعد خالد بن ولید نے یہاں چند روز تک قیام کیا، پھر انہوں نے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کیا اور دریائے فرات کے کنارے فراز کے مقام پر جا کر خیمہ زن ہوئے۔ سورج اپنی ذات کے زندان میں اسیر زمانے کے بعد اور وقت کی دوریوں کو گلے لگاتا ہوا ایک اطاعت اور انکساری میں اپنی سنہری کرنیں بکھیرتا غروب ہو رہا تھا۔ طلسم سکوت سے لبریز فضائیں اور ناہموار پہاڑیاں خواب در آغوش ہونے کو سر جھکائے ہوئے تھیں۔ نیابوس دیوان خانے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور رمیتا اس کے پاس بیٹھ کر اس کا جسم ہلکے ہلکے دبا رہی تھی، جبکہ حذیفہ کے دونوں بیٹے ادیم اور لابان بھی وہیں دیوان خانے میں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دم بیمار اور نحیف نیابوس چونک اٹھی کیونکہ حویلی کے صدر دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ نیابوس نے رمیتا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اس وقت حویلی کے دروازے پر کون دستک دے سکتا ہے؟ میرا دل کہتا ہے کہ ترمید، حذیفہ اور ہانی میرے بیٹے یوام اور اس کی بیوی نبات کو لے کر آ گئے ہیں۔ رمیتا نے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے کہا، میں دیکھتی ہوں ماں کون آیا ہے۔ حذیفہ کے دونوں بچے ادیم اور لابان بھی اس کے ساتھ بھاگ لیے تھے۔ رمیتا نے جب حویلی کا دروازہ کھولا تو باہر ترمید، حذیفہ، ہانی، ادیم اور نبات کھڑے تھے۔ حذیفہ کے دونوں بچے بھاگ کر باری باری حذیفہ اور ہانی سے لپٹ گئے۔ حذیفہ نے یوام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز بھائی، یہ ترمید کی بیوی رمیتا ہے۔ یوام نے آگے بڑھ کر پیار سے رمیتا کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر حذیفہ نے نبات کی طرف اشارہ کر کے رمیتا سے کہا، رمیتا میری بہن، یہ یوام کی بیوی نبات ہے۔ رمیتا پہلے بھاگ کر نبات کو گلے لگا کر ملی، پھر اسے اس کا بچہ لے کر وہ اسے چومنے لگی۔ حذیفہ نے اس بار اپنے دونوں بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان دونوں سے بھی ملیں، بڑے کا نام ادیم اور چھوٹے کا نام لابان ہے۔ یہ دونوں مجھے میرے عزیز باپ اور چھوٹے بھائی کی ادیم کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ ان کی یادوں اور ان کے پیار کی کمی اور خلا کو پر تو نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ان کے یہ نام میری ذات کے لیے ایک ڈھارس ضرور ہے۔ یوام اور نبات دونوں ادیم اور لابان کو پیار کرنے لگے، پھر وہ حویلی میں داخل ہوئے۔ نیابوس نے انہیں آتے دیکھ لیا تھا، لہذا بیمار اور لاغر ہونے کے باوجود نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ تکیوں کے سہارے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب وہ سب دیوان خانے میں آئے تو حذیفہ نے باہر کے پرندوں کی طرح خوشی میں چہچہاتے ہوئے کہا، ماں دیکھو میں اپنے ساتھ اپنے بھائی یوام اور اس کی بیوی نبات کو بھی لائی ہوں۔ یوام بھاگ کر آگے بڑھا اور نیابوس اسے اپنے ساتھ لپٹا کر چومنے لگی۔ یوام کے بعد نیابوس نے نبات کو لپٹا کر پیار کیا، پھر رمیتا نے یوام کے بچے کو نیابوس کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، ماں یہ اخی یوام کا بیٹا ہے۔ نیابوس نے پہلے جی بھر کر بچے کو پیار کیا، پھر اس نے یوام سے کہا، تو کہاں کھو گیا تھا میرے لال؟ تو بہن بھائیوں کی تلاش میں میری زندگی انحطاط اور زوال اور فراق و ہجر کا شکار رہی۔ جس طرح شبنم کے قطرے رات کی پلکوں سے صبح کے جگر میں اترتے ہیں، اس طرح تم سب کی جدائی کا غم میرے دل میں تیر بن کر کھپتا رہا۔ آہ تم لوگوں کے بغیر میری زندگی ایک رات، ایک ظلمت، ایک تنہائی اور خلا تھی۔ میں تم لوگوں کی تلاش میں بیگانہ صورتوں کے پیچھے بھاگتی تھی۔ لوگ زندگی کے سمندر کی گہرائیوں میں خوشیوں کے گیت گاتے تھے اور میں زمانے کی ان خوشیوں کے سامنے ایک بوسیدہ قبر کی طرح کھڑی اپنی تاریک زندگی پر آنسو بہایا کرتی تھی۔ تم کہاں رہے میرے بیٹے؟ مجھ سے اپنی داستان کہو۔ یوام نے ابوس کے پاس بیٹھ کر اپنی ساری داستان سنا رہا تھا۔ جب یوام خاموش ہوا تو ابوس نے اس کے بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو نے اپنے بچے کا نام کیا رکھا ہے بیٹے؟ یوام نے کہا، اے میری ماں، آپ جانتی ہیں مجھے میرا چھوٹا بھائی ادیم بہت پیارا اور عزیز تھا، لہذا اپنے سکون کی خاطر اور اپنے بھائی کی یاد کو تازہ رکھنے کی خاطر میں نے اپنے بیٹے کا نام ادیم رکھا ہے۔ ادیم کے ذکر پر نیابوس بیچاری کی ساری خوشی کافور ہو گئی اور اس کے چہرے کا رنگ ہلدی ہو کر رہ گیا۔ ادیم کے ذکر پر نیابوس بیچاری چند ثانیوں تک اپنے ہونٹ کاٹتی رہی، پھر اس نے حذیفہ کو مخاطب کر کے کہا، اے میری بیٹی، میں نے تمہیں زور دے کر کہا تھا کہ رمینس اور سیریا سے مل کر آنا، کیا تم لوگ ان کے پاس گئے تھے؟ حذیفہ نے کہا، اے میری ماں، ہم ان دونوں سے مل کر آئے ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت اچھے ہیں۔ ان دونوں نے ہم سب کے لیے کپڑے بھی دیے ہیں جو انہوں نے پہلے سے خرید کر رکھے ہوئے تھے۔ ان کپڑوں میں میرے، ہانی اور میرے بچوں کے کپڑے نہ تھے۔ جس روز ہم ان کے پاس گئے، اسی روز ہم سے ملنے کے بعد رمینس بازار گیا اور ہم چاروں کے کپڑے بھی خرید لایا۔ اے میری ماں، میں زندگی میں پہلی بار رمینس سے ملی ہوں، پر خداوند عظیم کی قسم، اس سے مجھے اپنائیت کی خوشبو آتی تھی، ایسی خوشبو جو میرے باپ لبان کے تعلق سے تھی اور جو میرے عزیز بھائی یوام اور ترمید کے رشتوں میں سے ہے۔
ہاں ماں، وہ مجھے پرایا نہیں لگا۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ مجھے اجازت دے کہ میں اسے رمیز کی بجائے ادیم کہہ کر پکارا کروں، پر ہائے حیف، یہ سب کچھ میں اسے کہہ نہ سکی۔ کاش وہ میرا بھائی ادیم ہوتا تو اے میری ماں، میں کیسی خوش بخت بہن اور کیسی سرخرو بیٹی ہوتی۔ نیابوس بیچاری گہری سوچوں میں کھو گئی۔ پھر اس نے کہا، کاش ادیم اور سیریا بھی تم سب کے ساتھ آئے ہوتے، تو میں سمجھتی مجھے میرے تینوں بیٹے مل گئے۔ میں رمینس کو اس وقت سے جانتی ہوں جب وہ ابھی 9 عمر تھا اور اپنے باپ کے ساتھ اسکندریہ میں رہتا تھا۔ اس نے ایک بار رومنوں سے میری جان بچائی تھی۔ تب سے مجھے ایسا لگا تھا کہ میری جان بچانے والا وہ رمینس کسی غیر کا بیٹا نہیں، میرا اپنا ادیم ہے۔ نہ جانے میرا بیٹا ادیم کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ وہ تو اپنا نام بھی نہ کہہ سکتا تھا۔ کس نے اسے پالا ہوگا اور اس کا کیا نام رکھ دیا ہوگا؟ یہ بھید کب کھلے گا اور کب میں اپنی ذات میں مکمل ہوں گی؟ اپنے اس چھوٹے بیٹے کے بغیر ابھی ناتمام اور ادھوری ہوں۔ اگر وہ مجھے مل گیا تو میں سمجھوں گی کہ بنت نیل کی حیثیت سے جو سفر میں نے مصر کی سرزمین سے شروع کیا تھا وہ یہاں آ کر ان صحراؤں کے اندر مکمل ہو گیا ہے۔ حذیفہ نے شاید نیابوس کا دل بہلانے کی خاطر کہا، ماں، میں آپ کو وہ کپڑے لا کر دکھاتی ہوں جو رمینس اور سیریا نے ہم سب کے لیے بھیجے ہیں۔ وہ بڑے عمدہ، قیمتی اور نفیس کپڑے ہیں ماں۔ حذیفہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تمید بھی اٹھ کر سارے گھوڑوں کو استبل میں باندھنے لگا تھا، جبکہ حذیفہ اپنے گھوڑے کی خرجین سے کپڑے نکالنے لگی۔ حذیفہ کے جانے کے بعد نیابوس نے یوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے فرزند، میں نے سنا تھا کہ ہیرا شہر میں جھیل نجف کے کنارے تیرا ایک اپنا مکان تھا، کیا تم اسے بیچ کر آئے ہو؟ یوام نے کہا، نہیں ماں، وہ میں نے ابھی بیچا نہیں، اس میں ہمارا سارا سامان پڑا ہوا ہے۔ ہمارے ہمسائے بہت اچھے ہیں، وہ ہمارے مکان اور ہر چیز کی دیکھ بھال کریں گے۔ پھر میں کسی مناسب موقع پر جاؤں گا، مکان بیچ آؤں گا اور سامان یہاں اٹھوا لاؤں گا۔ یوام کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ حذیفہ سارے کپڑے جو ادیم نے دیے تھے اٹھا لائی تھی۔ سارے کپڑے اسے نیابوس کی گود میں رکھ دیے اور کہا، ماں، یہ وہ کپڑے ہیں جو رمینس نے ہم سب کے لیے بھجوائے ہیں۔ نیابوس الٹ پلٹ کر سارے کپڑے دیکھنے لگی۔ پھر حذیفہ نے ان میں سے سب سے زیادہ قیمتی ایک کپڑا نکالا اور نیابوس کو تھماتے ہوئے کہا، ماں، یہ رمینس نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ نیابوس نے اس بار ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہا، رمینس بہت اچھا بچہ ہے، میں تو اسے اپنا بیٹا ہی سمجھتی ہوں، پر وہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنے لگا ہے، گویا وہ پرایا اور اجنبی نہیں، ہم ہی سے ہو اور اسی گھر کا ایک فرد ہو۔ اس موقع پر یوام نے نیابوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ماں، بچھڑنے کے وقت سے لے کر اب تک مجھے اپنے پورے حالات سناؤ۔ نیابوس کے اشارے پر حذیفہ نے اس کی گود میں رکھے ہوئے سارے کپڑے سمیٹ لیے۔ نیابوس پلنگ پر لیٹ گئی، پھر وہ یوام اور نبات کو اپنے سارے حالات تفصیل سے سنا رہی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔